Assalamu alaikum students, my name is Waqas Malik and you are watching Computer Science Tutorials channel. I hope you all of them are fine. آج کا ہم لیکچر نمبر 18 جو پڑھنے جا رہے ہیں، جس طرح آپ کو سامنے نظر بھی آ رہا ہے کہ ٹائپس آف ریلیشن شپس. پچھلے ٹاپک کے اندر ہم نے ڈیٹا ماڈلنگ اور اس کے انگریڈینٹس پڑھے تھے، اور اس میں سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ریلیشن شپس جو اس کا ایک انگریڈینٹ ہے اس کو ہم نیکسٹ ٹاپک میں پڑھیں گے. تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ٹائپس آف ریلیشن شپس کے اوپر ہے. تو چلیں شروع کرتے ہیں جی آج کے ٹاپک کو. آپ کی بک پہ نیکسٹ کوسچن سیکوینس میں جس طرح آ رہا ہے اس میں ڈسکس ڈفرینٹ ٹائپس آف ریلیشن شپس کہ کون کون سے ریلیشن شپس استعمال کیے جاتے ہیں. ریلیشن شپس جو ہوتے ہیں، یہ جو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ ریلیشن شپس جو ہیں یہ دو انٹیٹیز کے درمیان استعمال کیے جاتے ہیں، دو انٹیٹیز کے درمیان. Binary relationships exist between the instances of two entity types. Entity آپ کو میں پہلے پڑھا چکا ہوں. یہاں پہ ایک نئی چیز آئی ہے کہ جی instances. Instances یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی انٹیٹی کا حصہ. مثال کے طور پہ میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں، پھر آپ کو انسٹنس کو بہتر سمجھ آئے گا. ایک کلاس ہے، ایک کلاس کے اندر پوری کلاس آئی سی ایس کی پوری کلاس جو ہے اس کے اندر اگر مختلف جو اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، ہر ایک اسٹوڈنٹس ایک انسٹنس کہلایا جاتا ہے. مطلب ہر اسٹوڈنٹ دوسرے اسٹوڈنٹ سے مختلف ہوگا، تو وہ ایک اسٹوڈنٹ انسٹنس کہلایا جائے گا اس آئی سی ایس کا. پوری کلاس جو اور ہوگی وہ ہم آگے پڑھیں گے. ایک ٹاپک ہے انٹیٹی کلاس اور انٹیٹی انسٹنس، اس میں بھی آپ کو یہ چیز پڑھائی جائے گی جو ابھی میں بتا رہا ہوں کہ اس کلاس کے اندر آئی سی ایس پوری کلاس کے اندر جو ایک اسٹوڈنٹ ہوگا وہ دوسرے سے کیونکہ ڈفرینٹ ہوگا، کیونکہ اس کی کریکٹرسٹکس اس کی پراپرٹیز مختلف ہوں گی، تو وہ انسٹنس کہلایا جائے گا. تو بائنری ریلیشن شپ کیا ہوتا ہے جی؟ بائنری ریلیشن شپ دو انٹیٹیز کے درمیان، دو انٹیٹی کی انسٹنسز کے درمیان پائے جاتے ہیں. کون کون سے ہوتے ہیں؟ ایک ہے جی 1 to 1 ریلیشن شپ، دوسرا ہوتا ہے 1 to many ریلیشن شپ، اور تیسرا ہوتا ہے جی many to many ریلیشن شپس. ابھی ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ سب سے پہلا 1 to 1 ریلیشن شپ کیا ہوتا ہے. 1 to 1 ریلیشن شپ سے مراد یہ ہے کہ ایک انٹیٹی کا انسٹنس دوسری انٹیٹی کے ایک انسٹنس کے ساتھ جو ریلیشن شپ بناتا ہے وہ 1 to 1 ریلیشن شپ کہلایا جاتا ہے. جہاں پہ آپ کے ڈیفینیشن کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے when for each instance in first entity class، پہلی انٹیٹی کلاس کا ایک انسٹنس، کوئی بھی ہو سکتے ایک انسٹنس، there is only one instance in the second entity class، اسی طرح اس کا ریلیشن شپ دوسری انٹیٹی کے ایک انسٹنس کے ساتھ اگر ہے، یا each instance in second entity class کے دوسری انٹیٹی کلاس کے اندر کوئی ایک انسٹنس ہے، اس کا صرف ایک ہی انسٹنس کے ساتھ ریلیشن شپ ہوگا پہلی انٹیٹی کلاس کے ساتھ. آپ کو اس ڈیفینیشن کو سمجھنے کے لیے، آسانی پیدا کرنے کے لیے انہوں نے ایک ایگزامپل دی ہے، اس سے آپ کو بہتر سمجھ آ جائے گا. یہاں پہ دیکھیں ریکٹینگل کے اندر چیئرمین لکھا ہے، مطلب یہ ایک انٹیٹی ہے. یہ ڈائمنڈ سمبل ہوتا ہے. آپ لائن کے اوپر بھی، جس طرح ہم نے پچھلے ٹاپک میں پڑھا تھا کہ لائن کے اوپر بھی لکھ سکتے ہیں، ڈائمنڈ سمبل بھی ریلیشن شپ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور ایک اور انٹیٹی ہے ڈپارٹمنٹ. اب اس میں لکھا ہے چیئرمین رنز ڈپارٹمنٹ. دو انٹیٹیز ہیں، چیئرمین اینڈ ڈپارٹمنٹ. یہ دو انٹیٹیز مطلب بائنڈری ریلیشن شپ ان کے درمیان بنے گا. ریلیشن شپ بن رہا ہے رنز کی بیس پر کہ چیئرمین ڈپارٹمنٹ کو چلاتا ہے. تو چیئرمین ایک ہی ہے، ڈپارٹمنٹ بھی ایک ہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ چیئرمین ایک جو ہوگا یہ ایک انٹیٹی کا انسٹنس، ڈپارٹمنٹ ایک چلاتا ہے، ایک ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ریلیشن شپ بنا رہا ہے. تو یہ 1 to 1 ریلیشن شپ کی ایگزامپل ہے. اگر آپ کو یہ نہیں سمجھ آ رہا تو ایک اور ایگزامپل جو کہ بہت ہی اچھی ایگزامپل انہوں نے دی ہے کہ مینیجر مینیجز برانچ. دیکھیں ہر بینک کی جو برانچ ہوتی ہے اس کے اندر ایک وقت میں ایک ہی مینیجر ہوتا ہے، ہر برانچ کا ایک مینیجر ہے. تو 1 to 1 ریلیشن شپ بن گیا کہ ایک برانچ کو کون کنٹرول کرے؟ ایک مینیجر. 1 to 1 ریلیشن شپ. تو یہ نیچے جو ٹیکسٹ لکھا ہے یہ میں نے جو آپ کو اردو میں بتایا سیم یہی چیز لکھی ہوئی ہے، تو یہ آپ نے خود پڑھ لینا. یہ چلے میں بتا دیتا ہوں. The above relationship means that one chairman runs only one department. اسی طرح one department is run by only one chairman.
یہاں پہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ون مینیجر مینیجز ون برانچ آف بینک، سملرلی ون برانچ آف بینک از مینیجڈ بائی ون مینیجر. ہم دونوں ڈائریکشنز میں ان کو ریلیشن شپس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. سمجھ آ گئی جی ون ٹو ون ریلیشن شپ. اب نیکسٹ آ جاتا ہے جی ون ٹو مینی ریلیشن شپ. اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ اگر ایک انٹیٹی کا انسٹنس پہلی انٹیٹی کا انسٹنس کے دوسری انٹیٹی کے زیادہ انسٹنسز کے ساتھ ریلیشن شپ بنائے، یا ہر انسٹنس سیکنڈ انٹیٹی کلاس کا صرف وہ پہلی انٹیٹی کے ایک انسٹنس کے ساتھ ریلیشن شپ بنائے، کہ وہ ون ٹو مینی ریلیشن. پہلی انٹیٹی کا ایک دوسری انٹیٹی کے زیادہ. یہ دیکھیں فار ایچ انسٹنس ان فرسٹ انٹیٹی کلاس، پہلی انٹیٹی کلاس کا ایک انسٹنس، دیر کین بی مینی انسٹنسز ان دا سیکنڈ انٹیٹی کلاس، اس کا زیادہ انٹیٹی انسٹنسز کے ساتھ ریلیشن شپ ہو دوسری انٹیٹی میں. یا فار ایچ انسٹنس ان سیکنڈ انٹیٹی کلاس، ہر انسٹنس جو سیکنڈ انٹیٹی کلاس کے اندر ہے اس کا صرف ایک انسٹنس پہلی انٹیٹی کلاس کے ساتھ ہو. ایک اس لیے کیونکہ ون ٹو مینی ہے نا، تو پہلی انٹیٹی ایک کی ون ہوگی. مثال کے طور پہ ایک ایگزامپل اس نے دی ہے کہ امپلائر کا بھی ٹھیک ہے، لیکن بہتر آپ یہ کریں کیونکہ یہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا. کالج ہیز ڈپارٹمنٹ. اب دیکھیں ون ٹو مینی ہے تو مینی کو ظاہر کرنے کے لیے آگے ہم پڑھیں گے یہ سمبل، یہ کراؤ فوٹ اسے کہتے ہیں، کارڈینلٹی موڈیلٹی نیکسٹ چیپٹر لیکچر میں پڑھیں گے. ابھی یہ دیکھیں یہ جو سمبل ہے یہ مینی کو ظاہر کر رہا ہے، یہ جو سمبل ہے یہ مینی کو ظاہر کر رہا ہے، یہ والا. کالج ہیز ڈپارٹمنٹ. اب کالج کے اندر ایک سے زیادہ ڈپارٹمنٹس ہو سکتے ہیں، جس طرح آئی سی ایس، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، ٹھیک ہے جی. تو یہ ون ٹو مینی. The above relationship means that one college can have many departments, لیکن but one department is part of only one college. لیکن ہر ڈپارٹمنٹ صرف ایک ہی کالج کے اندر ہے. لیکن دیکھیں نا یہ ڈپارٹمنٹس تو زیادہ ہیں لیکن ہر ڈپارٹمنٹ کو ایک ہی کالج کے اندر یوز کیا جا رہا ہے. تو یہ ون ٹو مینی. یہ اگر آپ دینا چاہیں تو یہ دے دیں کہ امپلائر کے اندر زیادہ امپلائز کام کر رہے ہیں، لیکن ہر امپلائی کا صرف ایک ہی سپروائزر یا امپلائر ہے. تو بہتر یہ کہ آپ کالج والا ہی دیں، یہ آپ کے لیے آسان رہے گا. سمجھ آ گئی جی. نیکسٹ لاسٹ ٹاپک ہمارا آ جاتا ہے جی مینی ٹو مینی ریلیشن شپ. اس کے اندر کہتا ہے فار ایچ انسٹنس ان فرسٹ انٹیٹی کلاس، اگر پہلی انٹیٹی کلاس کا جو ایک انسٹنس ہے اس کے زیادہ انسٹنسز جو ہیں سیکنڈ انٹیٹی کلاس اس کے ساتھ ریلیشن شپ ہو، یا سیکنڈ انٹیٹی کلاس کے اندر جو ایک انسٹنس ہے اس کے زیادہ انسٹنسز جو پہلی انٹیٹی کلاس کے ساتھ ریلیشن شپ بنائے. مطلب یہاں پہ کہ اگر پہلی انٹیٹی کا ایک انسٹنس دوسری انٹیٹی کے زیادہ انسٹنسز کے ساتھ ریلیشن شپ بنائے، یا دوسری انٹیٹی کا ایک انسٹنس پہلی انٹیٹی کے زیادہ انسٹنسز کے ساتھ ریلیشن شپ بنائے، تو یہ مینی ٹو مینی. کس طرح؟ ایگزامپل دیکھیں. اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ یہاں پہ بھی اب مینی کا سمبل آ گیا. یہ دیکھیں یہ جو ڈائیگرام بنی ہے اس کے اندر تین لائنز جو ہیں دونوں سائڈ میں. اسٹوڈنٹ اسٹڈیز کورس. اب زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ زیادہ کورسز بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح ایک کورس جو ہے وہ زیادہ اسٹوڈنٹس بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح ایک اسٹوڈنٹ ایک سے زیادہ کورسز کو بھی پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک اسٹوڈنٹ ایک کالج میں میتھ بھی پڑھ سکتا ہے، فزکس بھی پڑھ سکتا ہے، اردو بھی پڑھ سکتا ہے، کمپیوٹر بھی پڑھ سکتا ہے، مختلف پڑھ سکتا ہے. لیکن اسی طرح ایک کورس ہے کمپیوٹر، اب کمپیوٹر کو پڑھنے والے ایک سے زیادہ اسٹوڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ مینی ٹو مینی ریلیشن شپ ہو گیا. اسی طرح نیچے ایگزامپل ایک اور دی ہے، ریڈر ریڈز بک. پڑھنے والے جو ہوتے ہیں وہ ایک پڑھنے والا کتاب وہ زیادہ بکس بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ایک بک کو پڑھنے والے زیادہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ آپ کا مینی ٹو مینی ریلیشن شپ بن گیا. تو آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا. یہ آسان ہے ویسے تو، پوری بک میں ڈیٹیل میں یہ چیز لکھی ہوئی بھی ہے. تو ان کے سمبلز جو ہیں یہ تھوڑے بہت آگے یا ڈائیگرام میں استعمال کیے جاتے ہیں. تو اس کے بارے میں بھی آپ کو نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ آپ کو پڑھاؤں گا. آپ کائنڈلی یہ پوری ویڈیو دیکھا کریں، اور اس کے بعد اگر کوئی چیز سمجھنا ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.